الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما۔ برادران ملت اسلامیہ، ہم نے سورۃ النبا اس کے پہلے ویڈیو میں پڑھی تھی، آیت نمبر 21 سے 27 تک۔ آج ہم دیکھیں گے انشاءاللہ آیت نمبر 28 سے 30 تک، یعنی صرف 3 آیتیں آج ہم دیکھنے والے ہیں الحمدللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَّبُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا كِذَّابًا۔ وَكَذَّبُوا they denied، انہوں نے جھٹلایا، بِآيَاتِنَا our signs یعنی کہ ہماری نشانیاں، كِذَّابًا یعنی denial، اور انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، یعنی اڑ گئے وہ جھٹلانے کے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا۔ كِتَابًا۔ واو مطلب اینڈ یعنی اور، کلّا مطلب ایوری، شیئن مطلب تھنگ، احصیناہ وی ہیو انومریٹڈ اٹ، کتابہ ان اے بک، اور ہر چیز کو اسے شمار کر رکھا ہے ہم نے ایک کتاب میں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالی اس آیت کریمہ میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی کام تم کرتے ہو، جتنے اعمال کرتے ہو، کہاں جاتے ہو، کہاں آتے ہو، صبح کے کام، شام کے کام، دن کے کام، رات کے کام، ہر اعتبار سے ہر جگہ کے کام، ہر انسان کے کام، ہر کام اچھے برے سب کاموں کو اللہ سبحانہ و تعالی نے کتابت کر کے رکھا ہوا ہے، یعنی لکھ کر رکھا ہوا ہے۔ فَذُوقُوا فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا إِلَّا عَذَابًا۔ عَذَابًا۔ فَذُوقُوا مطلب سو ٹیسٹ، فَلَن مطلب اینڈ نیور، نَزِيدَكُمْ مطلب we will increase you، إِلَّا مطلب ایکسپٹ، اور عذاباً مطلب پنشمنٹ۔ سو ٹیسٹ اینڈ نیور وی ول انکریز یو ایکسپٹ ان پنشمنٹ، بس تم چکھو، یعنی کہ عذاب کا مزہ چکھو، ہرگز نہیں، یعنی ہم اضافہ کریں گے تمہارے لیے، کائے میں صرف اور صرف عذاب میں اضافہ کریں گے، اور ضرور ضرور اضافہ کریں گے۔ اصل میں قرآن مقدس کو جھٹلانا یا انبیاء علیہم السلام کو جھٹلانا یہ اتنا سنگین جرم ہے، اس کی سزا آخرت میں تو ہوگی ہی ہوگی، دنیا میں بھی ضرور ہوتی ہے۔ دنیا میں مختلف قوموں کو اور مختلف لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالی کی آیات کو جھٹلانے کے سبب عذاب میں پکڑ کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر یہ آیت دیکھیے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ آخر کار نوبت یہاں تک پہنچی کہ ذلت و خواری اور پستی اور بدحالی ان پر مسلط کر دی گئی، اور وہ اللہ کے غضب میں گر گئے۔ یہ نتیجہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیات سے انکار کرنے لگے تھے، اور پیغمبروں کو ناحق قتل کر دیا کرتے تھے۔ یہ نتیجہ تھا ان کی نافرمانیوں کا اور اس بات کا کہ وہ حدود شرع سے نکل کر چلے جاتے تھے۔ اس آیت کریمہ میں صاف وضاحت ہے کہ نافرمانیوں کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے، لیکن ہم جو بات کر رہے ہیں سورہ نبا آیت نمبر 28، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور 29 وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا۔ یعنی آخرت میں جو عذاب دیا جائے گا اس کا ریزن بھی وہی ہوگا کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ معلوم یہ ہوا
کہ دنیا کی پکڑ اور آخرت کی پکڑ یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی آیات کو جھٹلانے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جھٹلانے کے اعتبار سے اگر ہم بات کریں تو جھٹلانا کئی طرح سے ہوتا ہے، یہاں پر میں صرف 3 طرح سے جھٹلانے کی بات کر رہا ہوں۔ ایک جھٹلانا تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی پڑھا ہوا نہیں ہے اور پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا، یہ بھی ایک طرح کا جھٹلانا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے سب سے پہلی وحی میں ارشاد فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے۔ یہاں پر حکم دیا گیا ہے پڑھنے کے لیے، لیکن آدمی 10 سال کا ہوتا ہے، پھر 20 سال کا، پھر 30 سال کا، پھر 40 سال کا، پھر 50 سال کا، لیکن وہ قرآن مقدس کی تعلیم حاصل نہیں کرتا۔ تو یہ بھی ایک طریقے کا انکار کرنا ہی ہے اور جھٹلانا ہی ہے۔ اور ایک جھٹلانا یہ ہے کہ آدمی بظاہر تو صرف پڑھنا سیکھ لیتا ہے لیکن سمجھنا نہیں سیکھتا، اور اگر اس سے سمجھنے کی بات کہی جاتی ہے تو وہ کہتا ہے ہمارے لیے تو بس پڑھنا ہی کافی ہے اور ہم صرف اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے پڑھتے ہیں، ہم دکھلاوا نہیں کرتے۔ اس طرح کی باتیں کر کر کے اور وہ سمجھانے والوں کو خاموش کر دیتے ہیں، لیکن وہ خود جو ہے قرآن مقدس کو سمجھنے کی طرف نہیں بڑھتے۔ تو ایک طریقے کا جھٹلانا یہ ہے۔ اور تیسرے طریقے کا جھٹلانا کیا ہے؟ تیسرے طریقے کا جھٹلانا یہ ہے کہ اگر آدمی قرآن مقدس کو سمجھتا ہے پھر اس کے بعد اس پر عمل نہیں کرتا، تو یہ بھی ایک طریقے کا جھٹلانا ہے۔ تو یہ 3 طرح کا جھٹلانا خطرناک ہے اور خطروں سے خالی نہیں ہے، بلکہ خطروں سے بھرا ہوا ہے، پر خطر ہے۔ لیکن بہت افسوس کی بات ہے کہ ہمارے گھروں میں قرآن ہوتا ہے، نہ تو ہم پڑھنا سیکھتے ہیں نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر کسی نے گاہے بگاہے وقتاً فوقتاً اگر کچھ پڑھنا چاہا بھی تو صرف انگلیاں پھیرنے پر ہی اکتفا کر لیتا ہے، اس کے سمجھنے کی ضرورت نہیں سمجھتا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کچھ پنکتیاں ہیں شاعر کی طرف سے، وہ میں اسکرین شاٹ لگا دے رہا ہوں، وہ آپ ذرا دیکھیے۔ قرآن مقدس شکایت کر رہا ہے کہ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں، جس طرح سے طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں۔ جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں۔ یعنی جب قسمیں کھانے کا نمبر آتا ہے تو قرآن مقدس کو ہاتھ میں اٹھایا جاتا ہے، یا مسجد میں چل کر اٹھایا جاتا ہے، یا ایصال ثواب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر اس کو پڑھا بھی جاتا ہے تو جس طرح طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح سے رٹا دیا جاتا ہے اور سمجھنے کی کوشش نہیں کی جاتی، نہ اس کی کوئی خاص ضرورت محسوس کی جاتی ہے۔ تو یہ بھی ایک طریقے کا جھٹلانا ہی ہے، اور قرآن مقدس کی معنی کو نہ سمجھنا اور نہ ماننا ہی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں پر ارشاد فرمایا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، ہماری آیات کو انہوں نے جھٹلایا اور بری طرح سے جھٹلایا، یعنی بہت بڑی طریقے سے جھٹلایا۔ سیم وہی کیفیات جو ہمارے سماج کے اندر چلتی ہیں، سیم وہی چیزیں یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان کی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر کسی کا نام نہیں لیا گیا ہے کہ صاحب فلانی جماعت یا فلانے لوگ اس میں شمار کیے جاتے ہیں، بلکہ مطلق فرمان ہے یہاں پر وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ یہ قیامت کے حوالے سے کہا جا رہا ہے، جن میں عذاب کا ذکر ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کی ناراضگی کا ذکر ہے۔ تو میں ان تمام کلمات پر آج کی ان 3 آیات کی شرح اور پریکٹس اور مشق ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، جب تک کے لیے میں آپ سے وداع چاہتا ہوں دعاؤں کے ساتھ کہ پروردگار عالم آپ کو اور آپ کے اہل و عیال کو، آپ کے اعزاء اور اقربا کو تمام طرح کی پریشانیوں سے بچائے، دنیا اور آخرت میں ہر بلا، ہر مصیبت، ہر عذاب سے بچائے، ہر بیماری سے بچائے، ہر مصیبت سے بچائے، ہر ناگہانی آفت سے بچائے پروردگار عالم۔
اور صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھ کر پڑھنے کی اور سمجھ کر پڑھانے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.